بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پی آر پی تھراپی کی ویڈیو ایک حدیث قدسی سے شروع کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پس اگر سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہ جو میری چاہت ہے۔ اور اسی حدیث قدسی کا دوسرا پارٹ ہے کہ اگر نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے تیری چاہت میں، اور آخر میں پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو پی آر پی کے بارے میں ناصر عثمانی صاحب نے ایک کوسچنری تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایز اے پیشنٹ میں نے سوچا تو میرے ذہن میں یہ 5 سوالات آئے کہ پی آر پی تھراپی ہے کیا اور یہ کن پیشنٹس کے لیے ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں بنایا اور کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو بغیر مقصد کے ہو۔ تو اسی طرح جسم کے اندر کچھ ایسے خلیے ہیں خاص جن کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ ان کا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کے جو ڈیمیج ٹیشو ہوتا ہے ان کے ریپیئر میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہم نے مریض کے اپنے ہی بلڈ میں سے یہ پلیٹلیٹس علیحدہ کر کے ایک نیڈل کے ذریعے اس کی اسپائن کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، جس سے جو ڈیمیج ڈسک ہوتی ہے اس کی ہیلنگ میں مدد ملتی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ کتنے دن پیشنٹ کو سٹے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ آؤٹ ڈور پروسیجر ہے۔ ہم آؤٹ ڈور پروسیجر اس سے کہتے ہیں کہ پیشنٹ صبح کے ٹائم آئے گا، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوں گے، اسی دن بغیر کسی نشہ دیے اس جگہ کو سن کر کے ہم ایک باریک سی نیڈل ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کی ڈسک کے اندر یہ انجیکٹ کریں گے، اور عموماً شام تک ہی ہم اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز کہ اس کے لیے آئیڈیل کینڈیڈیٹ یا پیشنٹ کون سا ہے، تو یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ یہ وہ مریض جن کو کمر میں مستقل درد رہتا ہے، عام دوائیوں سے آرام نہیں آتا، اور جو سرجری کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور جس کو خدا نخواستہ ٹی بی یا کینسر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی ہول سول ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک ایڈ آن تھراپی ہے جس میں پیشنٹ کو احتیاط بھی کرنی پڑے گی، ساتھ کچھ دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی، اور ساتھ ہی یہ پی آر پی بھی کروانا پڑے گی۔ اس میں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ 50 to 60% پیشنٹ جو پی آر پی کروا لیں گے، ساتھ احتیاط کریں گے، تو وہ مستقبل میں اگر وہ خدا نخواستہ اگر اس کو سرجری کی ضرورت پڑے گی تو اس سے بچ جائیں گے۔ تیسری چیز کہ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر رسک کے نہیں ہوتا، تو اس میں بھی تھوڑے بہت رسک ہے انفیکشن کا، لیکن ہم نے انفیکشن سے بچانے کے لیے ایک تو اس پیشنٹ کے لیے ہم نے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک آپریشن تھیٹر بنایا ہے، بہت ہی صاف ستھرا ہے، جس میں پیشنٹس کی صفائی جانے سے پہلے، اسی طرح جو ہمارا سٹاف ہے اس کی اسٹیرلائزیشن اور سامان کی اسٹیرلائزیشن کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ٹرسٹ کالونی کے اندر ہے، میڈ ویسٹ کے نام سے۔ تو جو بھی ہمارا پیشنٹ آئے گا ہم اس کو ادھر اسی دن ایڈمٹ کر کے اس کا پروسیجر کر کے انشاءاللہ اسی شام کو اس کو ڈسچارج کر دیں گے۔ اور آخری بات کہ کیا ایک ہی دفعہ پی آر پی کروانے سے، تو موسٹلی پیشنٹس کو ایک ہی دفعہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں 2 سے 3 دفعہ یہ پروسیجر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، وما علینا الا البلاغ۔